سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اور مجھ فقیر سے آپ یہ آیت ماہ رجب المرجب میں کم سے کم ایک بار ضرور ہی سن لیتے ہیں اس ممبر سے. اور اس آیت کی تلاوت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ماہ رجب المرجب سے بھی ہے اور امامت سے بھی ہے، اور بالخصوص ان امام سے کہ جن کی شہادت کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک شہر 12 ہیں. میں نے عمدن شہر کا ترجمہ مہینہ نہیں کیا، جبکہ عربی زبان میں شہر کا مطلب مہینہ ہی ہے، اور ترجموں میں مہینہ ہی لکھا ہوا ہے جو اس کا ظاہر ہے، لیکن ایک اس کا باطن بھی ہے. یقیناً اللہ کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً اللہ کے نزدیک شہر 12 ہیں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ پر 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ آج سے 12 نہیں ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں جو سبھی عزت والے ہیں 4 مزید صاحبان عزت ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، اور یہی سیدھا دین ہے. اب یہ اس کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے 12 مہینے خلق کیے، اور جب سے زمین و آسمان ہے تب سے 12 ہیں. میں آپ کی خدمت میں شاید کسی مجلس میں اس بات کو پیش کر چکا ہوں کہ دنیا میں 50 سے زیادہ جو کیلنڈرز ہیں ان میں سبھی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، نہ 11 ہے نہ 13 ہے. تو نظام تکوین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین فرمایا ہوا ہے کہ مہینے 12 ہی ہوں گے، چاہے وہ آپ اسلامک کیلنڈر دیکھ لیجیے، جورجن کیلنڈر دیکھ لیجیے، ایرانی کیلنڈر دیکھ لیجیے، چائنیز کیلنڈر دیکھ لیجیے، کوئی بھی کیلنڈر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. لیکن جب اسلامی مہینوں کی بات آئے تو 4 احترام کے مہینے، ان میں سے پہلا رجب المرجب ہے کہ جس میں آپ ابھی اس وقت موجود ہیں. تو رجب المرجب جو احترام کے مہینے ہیں ان میں جو سب سے پہلا مہینہ ہے وہ ماہ رجب المرجب کا ہے. منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط استوار دین ہے. لیکن اس کا جو باطن ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی ان عدت الائمہ عند اللہ 12 اماما، یقیناً اماموں کی گنتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. یہاں 12 مہینوں سے مراد 12 امام ہے، اور یہ مطابقت بھی رکھتا ہے آیت کا حصہ اس اگلے حصے سے کہ یوم خلق السماوات والارض. اس سے پہلے فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ نے جو 12 متعین فرمائے لوح محفوظ پر 12 ہے. تو لازمی سی بات ہے کہ فقط یہ بات جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر سے متعلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آگے فرمایا گیا کہ ذالک الدین القیم، جو ان 12 کو مان لے وہی مضبوط دین ہے. تو مہینوں کو تو بہت سے ماننے والے ہیں، لیکن وہ بہت سے ان میں سے مسلمان نہیں ہیں اور بہت سے ان میں سے مومن نہیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک ظاہر رکھا ہے پھر اس کا باطن رکھا ہے، اور جو باطن ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطن و تعویل کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینے 12 ہیں، جن سے مراد امام نے فرمایا کہ ہم 12 ہیں. منہا اربعۃ حرم، ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام میں تمام ہی صاحب تکریم، صاحب عزت، صاحب مقام ہے، لیکن ان میں 4 مزید عزت والے ہیں اور زیادہ احترام والے ہیں. وہ 4 کون سے ہیں ان 12 میں؟ تو امام معصوم نے فرمایا کہ وہ 4 کے جن کے نام علی پر ہے. ان 12 میں ائمہ علیہ السلام میں 12 میں سے 4 علی ہیں. علی ابن ابی طالب، علی سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور علی ابن محمد نقی الہادی علیہ السلام، جن کی مجلس اعظام میں آپ تشریف فرمائے. لہٰذا اس آیت کا تعلق ماہ رجب المرجب سے بھی ہے اور امام علی نقی علیہ السلام سے بھی. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امام نے فرمایا کہ جن کے نام علی پر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک اور خاص نام کی وجہ سے احترام عطا کیا، جو اس آیت میں منہا اربعۃ حرم. آپ ذرا غور فرمائیے گا. اب ایک خاص بات کہنے لگا ہوں، اس کے لیے ایک مثال تھوڑی سی پیش کر دوں. وہ یہ کہ کبھی اللہ کی جانب سے کوئی عہدہ عطا ہوتا ہے، وہ عہدہ جاری و ساری رہتا ہے آگے، لیکن جس پر آ کے عہدہ ختم ہو جائے اس کا ایک الگ سے شرف و مقام ہوتا ہے. میری بات آپ تک واضح ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت اللہ نے عطا کی، نبوت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن نبوت حضرت آدم علیہ السلام پر رک نہیں رہی. یہ نبوت کا عہدہ جاری و ساری ہے. نوح علیہ السلام میں، ابراہیم علیہ السلام میں، موسیٰ علیہ السلام میں، عیسیٰ علیہ السلام میں، یہاں تک کہ حضور مکرم پر جب یہ نبوت کا عہدہ پہنچا ہے تو حضور نے وہ مہر لگا دی، گویا حضور مکرم پر ختم نبوت کی وہ مہر لگا دی گئی.
کہ اب یہ عہدہ مزید آگے نہیں جائے گا. تو اس لیے خاص الخاص حضور مکرم کا ایک احترام ہے کہ نبوت کا عہدہ جاری و ساری، لیکن حضور پر آگے وہ ختم ہو گیا. آپ کے لیے ایک اور مثال دے دوں. عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں جو علمدار ہیں وہ 4 ہی بڑے علمدار گزرے، جن کے لیے میں نے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بند بعض مقامات پر مجالس میں پڑھا ہے کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام تک علم پہنچا، لیکن سب سے پہلے حضرت حمزہ ہے علمدار تاریخ اسلام کے. ان سے یہ علمداری پہنچی ہے حضرت جعفر طیار تک، جعفر طیار سے حیدر کرار تک، حیدر کرار سے عباس علمدار تک. لیکن عباس علمدار تک آتے آتے بے ہاتھوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی اس ہاتھ سے علم لے نہیں سکا. اب علمداری مخصوص ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. لہٰذا جہاں ایک عہدہ اور رتبہ پہنچ کر اختتام تک پہنچ جائے اس کا ایک خاص شرف اور خاص مقام ہوتا ہے. میری بات پہنچ رہی؟ اب سلسلہ امامت میں 4 علی گزرے. پہلے علی کے بعد ایک اور علی ہے، پھر ایک اور علی ہے. لیکن جہاں مشیت کی جانب سے اس میں علی کا اختتام ہو جائے وہ علی النقی، جن کے مجلس میں آپ تشریف فرمائے. ان کے بعد اللہ کی جانب سے کسی کا نام علی نہیں رکھا، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ نے رکھے ہیں، یہ نام انسانوں نے تو نہیں رکھے ہوئے. تو آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب، پھر 2 اماموں کا فاصلہ ہے حسن اور حسین، اور پھر علی زین العابدین. کیا شان ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی. حسین کا بابا بھی علی ہے، حسین کا بیٹا بھی علی. حسین کا بابا بھی علی، بیٹا بھی علی. یعنی حسین علیہ السلام کی جن سے ولادت ہوئی وہ بھی علی، اور جس سے حسین کی ولادت ہوئی وہ بھی علی. یہ شرح مخصوص ہے یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے یا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے، کہ جن کے بابا علی رضا، جن کے بیٹے علی النقی. بات واضح؟ وہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی جن کی ولادت کا جشن اب رجب المرجب میں آنے ہی والا ہے. مل کے صلوات بھیج دیں نام حیدر کرار اور نام علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. تو امام حسین بھی 2 علیوں کے درمیان ہے. کیا شان امام حسین علیہ السلام کی. اب 3 شعبان کا جملہ آج میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو 2 علیوں کے درمیان شبیہ محمد بن کر مزاج مشیت کی طرح زندگی گزار لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ناموں کا اختتام ہو گیا علی النقی علیہ السلام. اب علی النقی کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی اور علی نہیں. تو ایک تو یہ خاص الخاص بات امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے. پھر امام علی النقی علیہ السلام، ان کی والدہ، انہیں خراج عقیدت جب پیش کیا جائے بی بی سمانہ مغربیہ، تو چونکہ ولادت کی جشن میں بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں کچھ گزارشات کر چکا ہوں، لیکن میں ایک جملہ کہنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کم سے کم امام کی شہادت کی مجلس میں ان کی والدہ گرامی کی، کہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے جو نسل آگے بڑھی امام علی نقی علیہ السلام، تو تمامی اولادیں بی بی سمانہ مغربیہ سے ہوئی. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ام فضل سے بھی ازدواج ہوا ہے جو مامون رشید کی بیٹی ہے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا، لیکن ام فضل سے نسل آگے نہیں بڑھی. نسل آگے بڑھی ہے بی بی سمانہ مغربیہ سے. ام فضل سے مامون رشید نے اس لیے ازدواج کروایا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ مہدی ہماری نسل سے آ جائے، اس لیے کہ مہدی کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ انہی اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے، تو مہدی ہماری نسل سے آ جائے. اب یہ سلسلہ امامت میں بھی رہا اور شروع میں سلسلہ نبوت میں بھی رہا کہ نبوت کی نسل ہماری بیٹیوں سے آگے بڑھ جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی لا ولد رکھا اور یہاں بھی لا ولد رکھا، اور جو نسل نبوت تھی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھی، اور یہاں جو نسل امامت تھی وہ بی بی سمانہ مغربیہ سے آگے بڑھی. تو نسل نبوت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد نبی کہلائی، اور یہاں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے جو اولاد ہوئی وہ رضوی کہلائیں، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی تو اپنی ایک ہی جو اولاد تھی ان کی، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام وہ تو براہ راست ہی امام تھے اور ان کے علاوہ کوئی اولاد ہی نہیں تھی امام رضا علیہ السلام. تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے بیٹے موسیٰ مبرکہ، جانتے ہیں موسیٰ مبرکہ بھائی ہوتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے. موسیٰ مبرکہ کی اولاد رضوی سادات کہلائی، اور پھر امام علی نقی علیہ السلام سے جو اولادیں آگے بڑھی پھر وہ نقوی سادات میں. اچھا جتنی میں نے عرض کیا اولادیں ہیں بی بی سمانہ مغربیہ سے امام تقی الجواد علیہ السلام کی، بس انہی زوجہ سے اولادیں، مثلا فاطمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام، ختیجہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام،
زینب بنت امام محمد تقی علیہ السلام، ام کلثوم بنت امام محمد تقی علیہ السلام، امامہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام، موسیٰ مبرکہ ابن امام محمد تقی علیہ السلام، علی نقی ابن محمد تقی علیہ السلام، یہ سب کی سب. اور موسیٰ مبرکہ وہ عظیم الشان امام زادے ہیں کہ جن کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا تھا، امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی. اور مبرکہ انہیں کہا اس لیے جاتا ہے کہ برقع پہن کر اپنے چہرے سے پڈال کے چلا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے چہرے سے گویا ایک طرح سے وہ نور برآمد ہوتا تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر ان کے چہرے کے نور کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی. اچھا، امام علی نقی علیہ السلام کا اپنے بھائی موسیٰ مبرکہ، ان کے ساتھ ایک بڑا لطیف سا کنورزیشن بھی جس میں امام علی نقی علیہ السلام کی خاص الخاص فضیلت سامنے آتی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہو گیا 6 برس کے سن میں. آپ جانتے ہیں یہ شیعوں کے لیے اس لیے ڈائجسٹ کرنا آسان ہو گیا کہ ان سے پہلے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام 8 برس کے سن میں امام بن چکے تھے. ورنہ یہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے معاملے میں تو بڑی یونیک بات تھی کہ کوئی 8 برس کے سن میں بچہ امام بن جائے. یہ آسان نہیں تھا اس وقت. یہ آج ہمارے لیے بیٹھ کے سن لینا اس کو آسان ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، آپ کے پاس آیات قرآنی اور آپ کے پاس احادیث نبوی اور احادیث ائمہ علیہ السلام اور پھر ائمہ علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کا اتنا زیادہ بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ آپ کے لیے شاید یہ کوئی اتنی زیادہ اب حیرت انگیز بات نہیں رہی. لیکن آپ ویسے کسی اور مسلمان سے کہیے کہ آپ 8 برس کے بچے کو امام مانیں گے تو وہ مانیں گے کیا؟ وہ نہیں مانیں گے. وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ ان تک وہ ولایت کا نور نہیں پہنچا جو آپ تک پہنچ چکا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. اس کی قدر کیجیے. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا کی ساری نعمتیں مل جانے پر اتنا شکریہ ادا نہ کیجیے گا جتنا ولایت کی نعمت مل جانے پر شکریہ ادا کیجیے گا. ایک صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، وہاں تک مومن مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی وعجل فرج. یہاں سے وہاں تک مل کر ایک اور پرزور نقوی صلوات بھیجے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد. جب شیعت کے لیے اس بات کو تحمل کرنا ممکن ہو گیا امام محمد تقی کے زمانے میں کہ 8 برس کے سن میں بھی کوئی امامت تک پہنچ جائے. اب اس میں بہت سارے اس زمانے کے ائمہ الاسلام کے اصحاب کی کنورزیشنز ہیں جن کو اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ امام تقی الجواد اسلام کے جشن میں تھوڑی سی باتیں اس وقت آ جائیں. مثلا جب آپس میں یونس بن عبد الرحمن ایک شخص کا جب یوں مکالمہ ہو رہا ہے اور یوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 8 برس کے سن میں بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، تو امام کے جو اصحاب بامعرفت تھے انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ امام اللہ کی جانب سے ہے تو 1 دن کا بھی ہو تب بھی امام ہے، اور اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو 100 برس کا ہو تب بھی امام نہیں ہے. 3 سال کب سے امامت میں داخل ہونے لگے. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام آتینا الحکم صبیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچپن میں حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مریم کی گود میں 3 دن کے عیسیٰ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کر دی اور مجھے نبی بنا دیا ہے. تو جب مریم کے بیٹے گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو سیدہ کے بچے بچپن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب شیعہ اس امتحان سے کامیاب ہوئے، ذرا غور کیجیے گا، مجھے ایک مرحلے تک لے کے جانا ہے آپ کو. جب امام تقی الجواد علیہ السلام کی امامت پر کامیاب ہو گئے، وہ اس پہ یقین رکھ لیا انہوں نے. امام دیکھیں شیعہ کا کام یہ، میں نے آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کے جشن میں جابر جوفی کا ایک مکالمہ سنایا تھا جس میں جابر جوفی امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام سے مکالمہ کر رہے ہیں، جس میں امام نے کچھ محیر العقول معجزات دکھلائے. اور جابر جوفی وہ تھے کہ جو اس مقام پر تھے کہ امام صاحب ان کے سامنے اس کا اظہار کر سکے. باقی امام نے کہا کہ ایسے تو چند بھی نہیں جیسے تم. یہی جابر جوفی اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، شیعہ کو کتنا تسلیم ہونا چاہیے. اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، 5ویں امام کا خط آیا، پڑھا، اچھا مولا کا یہ حکم ہے. کہ امام نے کیا کہا؟ جواب دینا اس کو ضروری نہیں سمجھا جابر جوفی نے، اور بہرحال کس طریقے سے چھپا لیا. اب وہ جابر کے جو پوری سوسائٹی پورے معاشرے میں اور اہل علم میں معروف ہیں کہ ان جیسا بڑا کوئی عالم نہیں، ان جیسا مثال کے طور پر بڑا کوئی صاحب عرفان نہیں. اگلے دن دوست نے دیکھا اسی کوفہ میں جابر نے اپنے دونوں پیروں کے درمیان ایک ڈنڈا پھنسایا ہوا ہے اور گھوڑے کی طرح بیٹھ کے ادھر سے ادھر گھوم رہے. کہا رہے اس کو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ یہ اتنا بڑا عالم فقیہ یہ بچوں کی طرح ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جو دیکھ کے شرم آ رہی ہے. اتنا بڑا ایک انسان اور اپنے پیروں کے درمیان وہی میں نے کہا ایک ڈنڈا پھنسا کر ہٹو بچو راستہ دو، گھوڑا آ رہا ہے گھوڑا آ رہا ہے، بچوں کی طرح آوازیں لگاتے ہوئے بڑی مزہ کر کس طریقے سے. بعد میں معلوم ہوا کہ امام باقر علیہ السلام کا
یہ حکم آیا تھا جابر جوفی کو کہ دیکھو اے جابر اس وقت دیوانے بن جاؤ اور ایک فرضی گھوڑے پر سوار ہو کے گلیوں میں پھرا کرو تاکہ لوگوں کو تمہاری دیوانگی کا یقین ہو جائے. بس امام نے اتنا بتایا تھا, اس کے بعد وجہ نہیں بتائی تھی. جابر نے پوچھا نہیں کہ مولا میں اتنا بڑا صاحب عقل, میرا اتنا بڑا مقام, یہ لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں کیا سوچیں گے, یہ کیسا دیوانہ پاگل ہو گیا. بس شروع ہو گئے. آسان نہیں تھا. یعنی آپ یقین فرمائیے گا کہ اس وقت اگر ہم میں سے کسی کے لیے حکم آ جائے کسی ایسی اب نارمل حرکت کا تو بڑا مشکل ہے اس کو فوراً انجام دے دینا بغیر کسی سوچو بچار کے, کیونکہ بس امام نے کہا ختم. کیوں کہا, اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے, کوئی بات ہی نہیں آتی. اور اس کے بعد اسی وقت اسی زمانے میں کوفہ کے گورنر کو خط آیا تھا خلیفہ بنی عباس کا کہ جابر جوفی یہ بڑا اہل بیت کا, آل محمد کا ماننے والا, ہم تک خبر پہنچی ہے اور یہ ان کے معارف کو پہنچاتا ہے لوگوں تک, تو جہاں کہیں بھی ہے نا اس کو قتل کر کے اس کا سر ہمارے پاس بھیجو. اور جب گورنر نے پتا کروایا تو کہا پتہ چلے تو دیوانہ ہے, یہ تو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے ہمارا ادھر ادھر, اس کی کہاں سے. تو اس نے جواب میں خط لکھا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ پتہ نہیں اگر کسی زمانے میں ہوگا بھی تو آج کل تو دیوانہ پاگل بن کے پھرا کرتا ہے, اس کو قتل کروانے کا فائدہ ہی کیا. امام علیہ السلام نے وجہ نہیں لکھی تھی خط میں, امام علیہ السلام نے وجہ نہیں لکھی تھی کہ تمہارے لیے خط آئے گا تو جان بچ جائے گی. اگر وجہ لکھ دیں امام تب تو اس وجہ کی وجہ سے انسان اس بات پر عمل کرے گا, تسلیم تھوڑی امامت پر. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جو ہمیں حدیث میں نہیں بتائی گئی. امام نے چاہا کہ تم سرنڈر ہو جاؤ, ختم. بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جو زمانہ غیبت سے متعلق کہ جس میں آپ نے کہاں قیام کرنا کہاں قیام نہیں کرنا, کیا بات کہنی کیا بات نہیں کہنی, زمانہ غیبت کے بارے میں خاص طور پر وہاں سرنڈر ہو جائے کہ جب حضرت حجت حضرت قائم تشریف لائیں گے بہت سارے وہ کام جو انہوں نے کرنا ہے آج ہم نہیں کر سکتے. ہر کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ آج ہم نہیں کر سکتے کہ چونکہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو ہر ظالم سے اس وقت ہم ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے. بات واضح, یہ صبر کے لیے کہا گیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہر وہ کام کہ جو امام نے آ کر کرنا ہے چلے آپ کیجئے تو صحیح تاکہ زمین ظہور ہموار ہو جائے, نہیں, یہ اشتباہ ہے. ہم سے جو کہا گیا وہ کرو. امام علیہ السلام نے تو آ کر بہتوں کو قبروں سے نکال کر انہیں سولی پہ لٹکانا ہے, آپ کر لیں آج تاکہ زمین ظہور ہموار ہو جائے. تم کہتے ہیں نا اتحاد المسلمین کہ آپ کچھ بھی نہ کہیے, جب ضروری نہیں ہے جو کام امام علیہ السلام نے کیا ہے وہ سب ہم کر لیں گے, جو انہوں نے کرنا ہے آ کے تسلیم ہونا ہے. تو اب غور کیجیے گا, تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام, ان کے بیٹے امام علی نقی السلام اور موسیٰ مبرکہ دونوں ہی امام کے بیٹے ہیں, لیکن موسیٰ مبرکہ بعض مرتبہ ائمہ علیہ السلام کے خانوادے میں بھی جیلسی آئی ہے. بہرحال موسیٰ مبرکہ تسلیم ہے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ, کیونکہ یحییٰ ابن اقسم کا نام سن رکھا نا آپ نے, یہ وہی شخص ہے کہ جو 8 برس کے سن میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اپنی زندگی کا سب سے شرمندگی والا دن گزار چکا ہے, جس میں سب سے زیادہ ہیومیلیٹ ہوا تھا. یہ جب 8 برس کے سن میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے یحییٰ ابن اقسم کو شکست دی تھی بھرے دربار میں 30,000 سوال کے جواب دے کر. اس میں سے یحییٰ ابن اقسم کا بھی وہی سوال تھا. میں سوال کہوں گا تو آپ کے ذہن میں پورا واقعہ آ جائے گا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا مسئلہ ہے. اور امام نے اس کی تقریباً جیسے میرے ذہن میں 24 صورتیں بنا کر پوچھا کہ تیرا سوال ہی ادھورا ہے, تیرا سوال ہی غلط ہے. حج کا احرام ہے کہ عمرے کا احرام ہے کہ شکار جان بوجھ کر کیا ہے کہ غلطی سے ہو گیا کہ پہلی دفعہ کیا ہے کہ بار بار کیا ہے کہ پرندے کا ہے کہ حیوان کا ہے کہ دن میں ہے یا رات میں ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. اور اس نے خود چکرا کر کہا کہ کیا اس سوال کی اتنی صورتیں نکلتی. اور امام تقی الجواد السلام نے کہا کہ پہلے تم نے سوال تو واضح کر کے سوال کیا تو پھر میں جواب دوں گا اس کا جواب کیا ہے. وہی یحییٰ ابن اقسم جو شکست کھا چکا ہے امام تقی الجواد السلام. لیکن بات یہ ہے کہ بہتوں کو عزت راست نہیں آتی اور بہتوں کے دلوں میں ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر سب تو چکی. یہ یحییٰ ابن اقسم دوبارہ آیا امام علی نقی کے سامنے, باپ سے شکست کھا چکا ہے بیٹے کے سامنے اب دوبارہ, لیکن اب ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ڈائریکٹ آؤں گا کہ تو پھر سینکڑوں لوگوں کے سامنے میری ایسی بے عزتی ہونے والی ہے, ہیومیلیشن ہونے والا ہے کہ دوسری دفعہ تو یہ نہیں سہ سکتا. تو موسیٰ مبرکہ کے ذریعے سے آیا. موسیٰ مبرکہ کون ہے؟ امام علی نقی کے بھائی ہیں, کہ بھائی ان کو گھیرو. تو موسیٰ مبرکہ کو ایک مرتبہ پکڑ کر اس نے کچھ سوالات کیے اور لکھ کر دیے کہ یہ میرے سوالات ہیں, اس کے جواب لے آؤ. اچھا ذرا غور کیجئے گا, وہاں سے معتصم عباسی جو کہ امام محمد تقی کو زہر دینے والا ہے, یہ معتصم عباسی کیونکہ مامون رشید خود فاضل جانب ہو گیا تھا, بعد میں معتصم عباسی نے زہر دیا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. معتصم عباسی ایک دن عمر ابن فراج ایک شخص کا درباری اس کو بلا کے پوچھتا ہے کہ وہ محمد تقی تو مارے گئے, ان کا بیٹا ابھی کتنے سال کا ہے؟ 6-7 سال.
امام کا سن ولادت ہے 214 ہجری، رجب المرجب، 5 رجب کو پاکستان میں زیادہ معروف تاریخ ہے، اور 15 ذی الحجۃ الحرام یہ ایران و عراق میں زیادہ معروف تاریخ ہے۔ بہرحال 214 اور 254 ہی میں، یعنی 40 سال کے سن میں، بعض نے لکھا کہ 212 ہے امام کا سن ولادت، تو 40 یا 42 سال کے سن میں امام علی نقی السلام کی تو شہادت ہو گئی۔ امام محمد تقی کی شہادت کب ہے؟ تاریخوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو ڈیٹس پتہ ہونی چاہیے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 220 ہجری، تو اگر 214 امام علی النقی کی ولادت مانے تو 6 سال میں زمانہ امامت تو شروع ہو گیا۔ تو معتصم عباسی عمر ابن فراد سے پوچھ رہا ہے کہ محمد تقی ان کی تو شہادت وفات ہو گئی، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب کون ہے امام علی النقی؟ کتنے سال کے؟ 6-7 سال کے۔ کیسا کرو، ایک استاد رکھ لو ان کے، کیونکہ ابھی بالکل بچپن ہے، تو کوئی استاد ایسا ٹریننگ کر دے کہ جو ہمارے عقیدے میں ڈھال دے اس بچے کو۔ میں نے کہا کہ جب اللہ مہر لگا دے نا دل پر، تو ظالم غلطی پر غلطی، یا لفظ بدل دوں، بے غیرتی پر بے غیرتی کرتا ہے، تو کیا استاد لگا دو، پھر یہ بالکل ہماری طرح مولڈ ہو جائے۔ کوئی 6 برس کا بچہ ہے تو ابھی تو پوری زندگی پڑھی نا۔ تو عبید اللہ ابن جنید بغدادی، اسے استاد لگوا دیا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد کسی نے پوچھا جنیدی سے، عبید اللہ جنیدی سے، کہ اس بچے کا کیا حال ہے جس کو پڑھا رہے ہو؟ کہا کیا مطلب، کس کو پڑھا رہا ہوں؟ کہا وہ علی النقی کو۔ کہا پڑھا نہیں رہا، پڑھ رہا ہوں۔ 6 سال میں؟ کہا پڑھ رہے ہو کا کیا مطلب؟ کہا دیکھو بھائی، میں پہلی مرتبہ جو ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ قرآن پڑھنا آتا؟ کہ بتلائیے کہاں سے پڑھیں؟ کہ میں نے قرآن کی سب سے طویل سورہ کا نام لیا اور کہا کہ وہاں سے پڑھو۔ کہ اس نے پڑھنا شروع کیا ایسا کہ جیسے لہن داؤدی ہو۔ اس سے بہتر تلاوت اور قرات میں نے قرآن کی آج تک کسی سے سنی نہیں، جو میں 6 برس کے بچے سے سن رہا تھا۔ اور فقط تلاوت کی بات نہیں، یہ بچہ ہر آیت کے بعد رک کر یہ بتلاتا تھا کہ یہ کہاں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا۔ 6 برس کا بچہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب یہ سب ہونے کے بعد بھی وہ یحییٰ ابن اکثم چاہ رہا ہے کہ وہ ان کے باپ سے میں شکست کھا گیا تھا اتنے ہزاروں کے مجمع کے سامنے، تو بیٹے سے بدلہ لوں۔ تو بیٹے سے بدلہ کیسے لوں؟ پتہ ہے کہ علی نقی کے سامنے اگر میں سوال کیا تو یہ تو اس وقت مجھے سامنے ذلیل رسوا کر دیں گے۔ تو موسیٰ مبرقہ ان کے بھائی، ان سے کہا کہ میں کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں، وہ تو جواب بتلا دینا۔ واقعاً سوال ایسے کہ نا کہ بغیر جواب کے آپ کو فقط سوال بتلایا جائے، آپ اور میں ایک ساتھ، میں اپنے آپ کے سب کے لے کے آؤں، تو یقین فرمائیے گا کہ آسان نہیں جواب۔ کا پہلا سوال ہے، 13 سوال پوچھے، اب میں پتہ نہیں کتنے پڑھ سکتا ہوں ابھی خدمت میں۔ 13 سوال پوچھے لکھ کے۔ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سلیمان نے اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس جلد سے جلد میرے پاس لا سکتا ہے؟ تو آصف بن مرخیہ نے یہ کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اسم اعظم پڑھ کر تمہارے پاس لا سکتا ہوں۔ تو سلیمان کیا خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ خود نہیں جانتے تھے؟ تو جب سلیمان خود جانتے تھے اگر، تو انہوں نے کروایا کیوں کسی سے؟ اور اگر خود نہیں جانتے تھے تو پھر نبی کیسے تھے؟ میں نے اس کی آسان نہیں ہے، یحییٰ ابن اکثم ہے، وہ گھاک فلسفی ہے، وہ فلسفہ یونان، فلسفہ شرق، فلسفہ غرب، جو اس زمانے میں جتنا اویلیبل مٹیریل ہے اور جو ٹرانسلیشن ہو چکا ہے فلسفہ یونان بالخصوص، اور ملحدین کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، یعنی ایتھسٹ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو یہ اندر سے اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ رہا ہے کہ میں تو سوال وہ پوچھوں گا۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال کا کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 100، اس وقت جو میرے ذہن میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور پھر حضرت یعقوب نے اپنے دیگر بچوں کے ساتھ یوسف کو سجدہ کیا، سب کے سب سجدے میں جھک گئے۔ تو کیا یوسف کو سجدہ کرنا جائز تھا؟ جبکہ یعقوب خود نبی ہے، تو وہ نبی ہوتے ہوئے کسی اور کو سجدہ کیسے کر سکتے؟ یہ موسیٰ مبرقہ سے پوچھ رہا ہے، کون؟ یحییٰ ابن اکثم کا جواب لے کر آؤ۔ اچھا، تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقام پر حضور مکرم کے لیے فرمایا ہے، جو آیت اس وقت سورہ یونس کی آیت ہے، ان کنت فی شک فیما انزلنا الیک۔ ذرا غور کیجئے گا، پہلے سوال آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ان کنت، اللہ تعالیٰ سنگولر، پلورل نہیں ہے صیغہ یہاں پر، آپ کو اگر شک ہے اس میں جسے ہم نے نازل کیا کتاب میں، آپ کو اگر شک ہے
تو یہ جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے اور لوگ ہیں جو پرانی کتابیں پچھلی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجیے تو اللہ اس آیت میں کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اگر مصطفیٰ کو خطاب کر رہا ہے تو کیا ان کو شک ہو رہا تھا؟ اور اگر ان کو نہیں خطاب کر رہا تو پھر قرآن کس پر نازل ہوا؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو تمہیں شک ہے کہ جس کو نازل ہو اس کو کہہ رہا ہے نا، تو پھر یا تو انہیں شک تھا نعوذ باللہ، یا اگر شک نہیں تھا تو پھر قرآن نازل کس پہ ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لو انما فی الارض من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی ہو جائیں، 7 سمندر اور مل جائیں، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. یہ بتلائیں کہ وہ 7 سمندر کون سے ہیں جس میں اللہ نے کہا 7 سمندر. آج کی طرح جغرافی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پوری دنیا کے میپ کا ایک خاکہ موجود ہے. وہ 7 سمندر کون سے اور وہ کلمات کون سے ہیں کہ جو لکھو تو کبھی ختم ہونے والے نہیں. میں نے عرض کیا یحییٰ ابن اکثم کو آسان سوال نہیں پوچھ رہا ہے، تو موسیٰ ورقہ سے پوچھا ذرا معلوم کر کے آنا. اچھا پھر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کہا ہے کہ فیہا ما تشتہی انفسکم. اللہ نے قرآن میں، تمہاری قرآن میں یہ کہا ہے کہ جنت میں جو چاہو گے وہ حاصل کر لو گے. تو اگر جنت ایسی ہی ہے تو پھر اللہ نے آدم کو کیوں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ وہ بھی تو جانا چاہتے تھے. تو جو چاہو تو حاصل کر لو، تو آدم کو تو روک دیا اللہ نے. اور کیوں کہا لا تقربا هذه الشجرة؟ کیوں آدم اور حوا سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ سوال ذہن میں رہ جائیں گے نا آپ کے؟ تو پھر جواب سننے میں لطف آئے گا. آئے آئے سبحان اللہ. چھٹا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ شورى میں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ یزوجہم تزویج سے نا پیر بنانا. اللہ پیر بناتا ہے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا. کہ اگر یہ اللہ خود بناتا ہے پیر، کبھی لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، آپ کے ذہن میں نا یہاں کے حالات کے حساب سے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو پھر اللہ نے اس قوم پر عذاب کیوں نازل کیا تھا کہ جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بنانا ٹھیک ہے؟ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے بھائی قتل حسین کا فتویٰ جب قرآن سے نکل سکتا ہے. میں آپ کے سامنے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں ایک تفصیل سے کہ آپ غیروں کو چھوڑ دیجیے. ابھی چند ہی سالوں میں وہ زمانہ آنے والا ہے، کچھ ویسٹرن کنٹریز میں آ چکا ہے آلریڈی، یہاں پر بھی اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں، لیکن یہ بڑی شدت سے ہونے والا ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں کو چھوڑ دیجیے، مسلمز ان کی پوری کمیونٹی ہوگی ہے، آپ ان سے نمٹتے پھریں گے. کیا رہے ہم کرسچنز کو کیا کہیں، باقی لوگوں کو کیا کہیں، ایتھیسٹ ان کو کیا کہیں، باقی بت پرستوں کو کیا کہیں، ان کو کیا کہیں بھائی، یہ تو مسلمز ہیں. اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں بہرحال کہ کینیڈا میں نے خود اس پیمفلیٹ کو دیکھا ہے کہ افطار اسپیسیفکلی فار اے بی سی ڈی جی جو بھی آپ لگا دیں اس میں، افطار ان کا، ارے افطار مخصوص ان کا، یہ وہاں ہو چکا تو یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا. اب آپ کے بچے آپ سے آگے پوچھیں گے کہ بابا اس میں پھر کیا مسئلہ، تو مسلمان بھی کر رہے ہیں. جیسے بہت سی جگہوں پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم ہینڈ شیک کیوں نہیں کرتے، فلاں مسلم تو کر لیتا ہے. تو آپ کے دل میں پہلے تو جواب ہے نا کہ بھئی ہمارے لیے جائز نہیں، کہا تمہارے لیے جائز نہیں تو وہ کیوں کر لیتا ہے. یہ سوال اس میں بھی ہونے والا ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ کرے کہ میں خود غلط ہوں، اللہ کرے کہ میں خود غلط ہوں، لیکن جہاں تک یہ سوسائٹی کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا، انسانی سوسائٹی کو جو شیطانی سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں معاشرہ، اس میں مجھے لفظ استعمال کر لینے دیجیے، مجھے بڑی خود بھی عجیب سی ایک گلٹ فیل ہو رہی ہے، لیکن میں لفظ نہ استعمال کروں تو بات کو کیسے بچاؤں گا. ابھی تک یہ بات ہے، بعد میں یو نیور نو کہ بہن بھائیوں میں اس کو بھی وہ بڑے آرام سے نارملائز کر دیں، یہی کہتے ہوئے کہ 2 ایڈلٹس ہیں، ان کا ہیومن رائٹ ہے، آپ کا کیا لینا دینا. ان کا بھی کوئی الگ سے فلیگ بن جائے، ان کا بھی کوئی الگ سے نعرہ بن جائے، ان کا بھی کوئی الگ سے کلر بن جائے، جائیں گے وہیں تک، ذہن میں رکھیے. اس کے بعد پھر کمپلیٹلی گھر کے اندر بھی محرم نہ محرم، عزت تقدیس سب کچھ ختم ہو جائے، ماں بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، باپ بیٹی کے درمیان. یہ شیطانی معاشرہ جا وہیں رہا
جس طرح سے آج ہمیں یہ جو ہو رہا ہے اس کو سن کے عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج ہمیں ایسا لگ رہا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ تو نارملائز ہو گیا. لیکن آج سے 30 سال پہلے تو سب کے لیے عجیب سی بات تھی, لیکن آج بہتوں کے لیے نارملائز ہو گیا. تو جو میں نے اگلی بات آپ سے کہی ہے وہ ابھی عجیب سے لگ رہی, ہو سکتا ہے کہ 20-30 سال بعد یہ بھی. بس یہاں تک میں بات روک دی. بہرحال میں اس تفصیل میں جائے بغیر, امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تو قرآن میں کہ پیئر بناتا ہے اللہ ذکرانن و اناثا, لڑکوں کے لڑکیوں کے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اپنے اقسام پوچھ رہا ہے. پھر کہا کہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک چرانے والا ہے بکریوں کو, بعض معذرت اب اس سے پھر سوال ہے تو مجھے سوال تو پڑھنا پڑے گا. اس کے مالک نے دیکھا کہ جو بکریاں چرانے والا ریوڑ کو, وہ نعوذ باللہ من ذالک وتی کر رہا فعل حرام کسی بکری سے, اور جیسے اس نے اس کے مالک کو دیکھا تو اس نے چھوڑ دیا اس ریوڑ کے اندر. اچھا, اب اس جانور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان جانوروں میں جن کا گوشت معمولاً کھایا جاتا ہے, فقہی مسئلہ اس طرح سے ہمارے فقہ نے بیان کیا اس کو, تو اس کو ذبح کیا جائے, اور ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, اس کو جلا دیا جائے. ذبح تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کسی بھی حلال گوشت جانور کو, لیکن باقاعدہ اس کے گوشت کو جلا کے ختم کر دیا جائے. یعنی ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کے لیے اتنا عبرت کا ایک نظام رکھا ہے کہ حتی جانور کو بس ذبح کر دو, ذبح کرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا, آپ اسے تکلیف تو نہیں ہوگی, لیکن اس کو جلا دیا جائے. بار کا فرض کرو, اب یحییٰ ابن اقسم کیا پوچھ رہا ہے, اس نے اس بکری کے ساتھ فعل حرام کیا, اس کو ریوڑ کے درمیان چھوڑ دیا. اب اتنے ریوڑوں میں پتہ ہی نہیں, تو اس پورے ریوڑ کو وہ کیا ذبح کر کے جلائے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اب یحییٰ ابن اقسم اگلا سوال پوچھ رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کتنے میں پڑھ سکوں گا. کہا 2 سوال ہیں تمہارے جد کے بارے میں, علی کے بارے میں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ زبیر جب جنگ جمل کے دوران مارے گئے تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. تو وہ تو تھے ہی علی کے مقابل میں, تو اس کے قاتل کو کیوں کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا؟ اور اگر وہ جہنم ہی میں جانے والا تھا تو علی نے خود کیوں نہیں مار دیا قاتل کو؟ اگلا سوال یہ ہے کہ جب جنگ جمل میں شکست ہو گئی علی کے مقابلے میں لشکر کو, اور وہ چھوڑ کر بھاگے, تو علی نے کہا بھاگنے دو, پیچھا نہ کرو, کہ نہیں مارو. صفین میں جب چھوڑ کر بھاگے مد مقابل, علی نے کہا چھوڑنا نہیں, جو ہاتھ میں آ جائے مار. تو جو جمل میں کیا تھا وہ صحیح تھا, تو پھر صفین والا وہ غلط ہے کیا؟ اور اگر صفین والا صحیح تھا پھر جمل والا غلط ہے. اور آخری سوال اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی خود آ کر نعوذ باللہ من ذالک کی اقرار کر لے کہ میں نے لواط کیا, فعل حرام کیا, تو اگر وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے تو اس پر کوئی گواہ نہیں سامنے, کیا حد جاری ہوگی؟ اور حد جاری ہوگی تو کیسے جاری ہوگی؟ کون جاری کرے گا؟ جبکہ ویسے کوئی گواہ نہیں, فقط اس نے خود نے یہ کہا. یہ سوال پوچھا جائے اپنے اقسم نے. موسیٰ مبارکہ اس لے کر آئے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس, کہا ہے میرے بھائی آپ پر درود و سلام. کچھ باتیں کی امام علی نقی علیہ السلام نے موعظہ اور نصیحت کی موسیٰ مبارکہ سے, اور پھر یہ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے مطیع رہنا. جو ڈائریکٹ امام زادہ ہونا اس کا بھی کام علی ابن ابی طالب کے بغیر نہیں ہو سکتا, کسی اور کا کام کہاں سے ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر امام کے سامنے موسیٰ مبارکہ نے کہا کہ وہ یحییٰ ابن اقسم نے سوالات بھیجے. امام نے مسکرائے روایت میں, کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ جواب مجھے آتا نہیں. امام نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جواب ہے اے یحییٰ ابن اقسم تمہیں علی ابن محمد النقی الہادی کی طرف سے. یہ جواب ہے, یہ میں نے مفہوماً یہ والا جملہ کہا, لیکن پہلے امام نے کہا یہ جواب ہے, اور اے یحییٰ ابن اقسم ہم جانتے ہیں تمہاری نیت یہ ہے کہ تم ان سوالوں کو کر کے اگر ہمارے جواب میں کہیں کوئی گیپ رہ جائے تو اس سے ہماری عزت میں کوئی کمی کرنا چاہتے ہو, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جیسی تیری نیت ہے اللہ ویسا ہی تجھ سے حساب کر لے. اللہ اکبر. ہاں
इमाम से समझने के लिए पूछना, नीचा दिखाने के लिए नहीं पूछना, इमाम समझने के लिए पूछना कि मैं दुआ कर रहा हूं तेरे लिए कि जैसी तेरी नीयत है ना वैसे ही तेरा हिसाब। और ए याहिया इब्न अक्सम, हमारे मोतियों फरमा बरदार रहना, इसलिए कि अब जो मैं जवाब दे रहा हूं तुझे, तुझ पर हुज्जत तमाम होने वाली है। अब ये याद रखना, यानी मेरे बाबा से तू शिकस्त खा चुका है, अब तुझ पर ऐसी हुज्जत तमाम होने वाली है कि इसके बाद अब तू नहीं माना तो फिर अज़ाब अलीम। तेरा पहला सवाल ये कि सुलेमान ने आसिफ बिन बरखिया से कहा कि जो पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को ले आए, तो क्या सुलेमान ये काम खुद नहीं कर सकते थे, क्यों करवाया आसिफ बिन बरखिया से? इमाम ने जवाब लिखा कि सुलेमान ये इल्म आसिफ बिन बरखिया से ज्यादा जानते थे, लेकिन सुलेमान चाहते थे अपनी उम्मत में अपने वसी का ऐलान करते हैं इस अमल के जरिए से कि मेरे बाद कौन मेरा वसी बनने वाला है। अल्लाह हू अकबर। आसिफ बिन बरखिया के पास जो कुछ था वो सुलेमान ही की जानिब से अल्लाह के इज़्न से अता किया हुआ था। कुछ याद आ रहा है मौला अली इस्लाम ने क्या फरमाया? रसूल अल्लाह ने मुझे इल्म के 1000 बाब सिखलाए और मैंने हर बाब से 1000 बाब को निकाला ना। तो रसूल अल्लाह जैसे अपने वसी का ऐलान करना चाहते थे ना उम्मत में, वैसे ही सुलेमान चाहते थे कि आसिफ बिन बरखिया की विसायत का ऐलान हो जाए मेरे होते हुए का, इसलिए। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद हज़रत सुलेमान का भी वाक़या दोहराया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जब सुलेमान की विसायत का और विलायत का ऐलान होने लगा था तो उस वक्त दाऊद ने भी यही काम किया था, बस तफसील में नहीं जा रहा। इमाम ने उसको मज़ीद लिखा। हमारे यहाँ सवाल जवाब में क्या होता है, खासतौर पर लीगल मैटर्स में, कहते भाई जो पूछा इतना कहो, आगे कहोगे तो फंस जाओगे। इमाम का मामला ये नहीं है कि जितना कहा इतना ही कहो, आगे कहोगे तो बने इसी में गलती ना निकाल ले कोई। बात समझ में आ रही? तो इमाम को मतलब आपने क्या समझा हुआ है? 300-400 न्यूटन हो, 500 आइंस्टाइन हो, 1-2 हज़ार आयतुल्लाह सिस्तानी हो, मिलकर कोई इमाम के लिए खुद इमाम ही का कलाम है का इमामत ऐसी है कि जैसे तुम जमीन पर आसमान के सितारों को देखते हो ना, बस दूर से देखते ही हो, बस छोटा छोटा कुछ नजर आता है। सॉरी हाय हाय क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली। मुझे मसाइब भी पढ़ने हैं, वक्त का भी ख्याल है, मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी बात पूरी हो। आपसे गुजारिश है कि मैं सलवात पढ़वाता जाऊंगा, जहां जहां आप नारे हैदरी पर इक्तिफा कर लीजिएगा, ताकि इबादत भी होती रहे और वक्त भी थोड़ा सा बचता रहे। कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके माँ बाप तख्त पर बैठे और याकूब ने अपने बच्चों के यूसुफ को सजदा किया, सजदे 2 तरह के होते हैं, एक अल्लाह को होता है, एक अल्लाह की इताअत के लिए होता है। अल्लाह को जो सजदा है वो अल्लाह को सजदा है। अल्लाह की इताअत में जो सजदा है वैसे कि जैसे मलाइका ने आदम अलैहिस्सलाम को किया था। तो क्या आदम को सजदा हो रहा था वहां पर? ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं खत में। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं कि वो जो मलाइका ने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह की इताअत में सजदा था। वैसे ही याकूब और उनके फर्जंदों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा अल्लाह की इताअत में सजदा, यूसुफ को सजदा नहीं था, सजदा अल्लाह को था। इसकी आसान सी मिसाल ऐसी है कि गोया उस वक्त के लिए मलाइका को का किबला आदम को बना दिया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को किबला बना दिया गया याकूब के लिए और उनके बच्चों के लिए। जैसे कि आप काबे को सजदा करते हैं तो काबे को सजदा करने वाले काबे को रब समझते हुए सजदा कर रहे हैं या अल्लाह के हुक्म से काबे को किबला समझते हुए सजदा कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। बात हो गई? इमाम ने जवाब लिखा। तीसरा, तूने ये कहा कि पैगंबर के लिए आयत नाज़िल सूरह यूनुस में फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किन मिम्मा नज़्ज़लना इलैक, अगर आपको ये शक है जो हमने नाजिल किया है तो ये खिताब किससे हो रहा है? इमाम ने कहा कि पैगंबर ही से खिताब हो रहा है, लेकिन हुजूर को शक नहीं है, कुछ आसपास के ऐसे लोगों को शक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमाल इंसाफ का यहाँ का इजहार फरमाया। कैसे? इसको एक लम्हे के लिए सुन लीजिएगा। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें शक है ना तो ये जो आसपास और किताब, जो पुरानी किताबें जिनके पास तौरात है, जिनके पास इंजील है, उनसे पूछो। ये शक पता है क्यों करते थे? शक इसलिए करते थे कि मलाइका में से अल्लाह ने नबी क्यों नहीं बनाया किसी को? ये तो हमारी तरह खाता पीता है, बाजारों में चलता है, ये कुरान की आयत है। क्या इनसे पूछो जिनके पास पुरानी किताबें हैं, क्या ये अपनी किताबों में किसी ऐसे नबी की खबर पाते हैं कि जो फरिश्ता रहा? सबके सब वैसे ही थे कि जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, बाजारों में चलते थे, सबके सब वैसे ही थे। का शक दूसरों को था। अल्लाह ने इस खातिर की कमाल अदालत रहे बराह रास्त अपने हबीब को मुखातब करते हुए कहा
کہ اگر آپ کو شک ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے، مثال سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کی مثال ایسی ہے کہ مباہلہ میں کیا اللہ نہیں جانتا کہ جھوٹے کون ہیں؟ پھر کیوں کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے کہا ہم جھوٹوں پر مل کر اللہ کی لعنت کو طلب کریں گے، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے تم پر اللہ کی لعنت ہو، تاکہ ان کے دل میں اس بات کا اظہار رہے کہ یہاں عدالت کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار اپنے حبیب سے بات کر رہا ہوتا ہے دوسروں کی خاطر، کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے بھی ایسے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کا سورہ لقمان میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہیوں کے 7 سمندر اور مل جائیں. 7 سمندر کون سے؟ امام نے فرمایا کہ لکھو چشمہ کبریت، چشمہ نمر، چشمہ تبریہ، چشمہ برہوت، افریقہ کے گرم پانیوں کا چشمہ اور سمندر، اور میرے ذہن میں جو سب نام آ رہا ہے کہ مازان یا سیلان کا گرم، سیلان ہے شاید، اس کا گرم پانی، اور بحر بحرون، یہ 7 سمندر ہیں کہ اگر یہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور لکھو کلمات کیا ہے؟ نحن واللہ کلمات التی لا تنقطع علیہا. ہمیں وہ کلمات ہمارے بارے میں سب درخت مل کر سب قلم بن جاؤ لکھنے لگے، ہم ختم نہیں ہوں گے. کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فی ہاں ما تشتہی انفسکم، جو کچھ چاہو گے تو مل جائے گا جنت میں. تو آدم علیہ السلام کو کیوں روکا تھا؟ کہ آدم کو جس درخت سے اللہ نے روکا تھا نا وہ حسد کا درخت تھا. سن لیجئے گا یہاں پر کہ وہ حسد کا درخت تھا، چونکہ آدم سے کچھ اور افضل اللہ نے خلق کیے ہوئے تھے. اور اللہ نے کہا تھا کہ خبردار جنت میں رہتے ہوئے اپنے دل میں ان کے لیے کوئی حسد نہیں لے کر آنا کہ وہ تم سے افضل ہیں. آدم نے چاہا کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں تو وہ اس درخت کے قریب ہونے لگے. اللہ نے زمین پر بھیج دیا جنت سے نکال کر. میں جملہ کہنے لگا ہوں اہل بیت کی مقابلی پر آدم نہیں بچ سکے. آدمی کی اوقات کیا ہے؟ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا علم بہرے بے کرا ہے کہ جو جاری و ساری ہے. وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے. یہ اللہ نے کیوں کہا او یزوجہم ذکرانا ہونا تھا؟ وہی سوال کہ اللہ نے پیر بنایا ہے مردوں کا عورتوں کا، مردوں کا آپس میں، عورتوں کا. کیسے؟ اس سے پچھلی آیت تو پڑھ، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ مرد اور عورت کو یا بیٹے عطا کرتا ہے یا بیٹیاں عطا کرتا ہے یا پیر بنا دیتا ہے. بیٹے بھی عطا کرتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے کسی کو. کیا یہ اس ازدواج و شادی کی بات نہیں ہو رہی جو تو سمجھ رہا ہے؟ یہ ان بچوں کے لیے عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کسی کو فقط بیٹے دے گا، کسی کو فقط بیٹیاں دے گا، کسی کو پیر بنا کے دے دے گا. بچوں میں فقط کسی کو ایک بیٹا دے گا، کسی کو ایک بیٹی دے گا، کسی کو پیر بنا کے 2 بیٹے دے گا، کسی کو پیر بنا کے 2 بیٹیاں دے گا، کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دے گا. یہ مراد ہے اس آیت میں. یہ وہ ازدواج نہیں کہ جو تو سمجھ رہا ہے. یہاں پیئر اور گروپ بنانے کا مطلب ہے کہ اللہ بھائیوں میں اور بہنوں میں اس طرح کا ایک پیئر بنا دیتا ہے. دوسرا یہ کہ امام نے کہا کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک اس بکری کے ساتھ فعل حرام کیا، اس کے بعد اس کو ریوڑ میں ڈال دیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بکری ہے، تو پھر ان بکریوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، اس کے بعد قرعہ ڈالے. جس کے نام پہ قرعہ نکل آئے اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کریں، پھر قرعہ ڈالے. پھر جس حصے پہ نام پہ قرعہ نکل آئے پھر 2 حصوں میں تقسیم کرے، پھر قرعہ ڈالے. یہاں تک کہ 2 بکرے رہ جائیں تو پھر قرعہ ڈالے، اور پھر جو ایک رہ جائے اسے ذبح کر لے اور اس کا گوشت جلا دے. اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا. 6 برس کا بچہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہا زبیر کے قاتل کو، ایک سوال بیچ میں سے رہ گیا تو سوال بھی پڑھ دوں جواب بھی پڑھ دوں. فجر کی نماز وہ دن کی نمازوں میں ہے نا، فجر تو دن کی جو نمازیں اس میں تو آہستہ الحمد و سورہ کو پڑھنا ہوتا ہے. ظہر اثر میں آپ آہستہ پڑھتے ہیں، اور رات کی نمازوں میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء. تو فجر تو ہے دن کی نماز کیونکہ دن تو شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو کیوں اللہ نے وہاں پر بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہا الحمد سورہ، آہستہ نہیں کہا دن کی نمازوں کی طرح؟
امام نے جواب میں لکھا کہ چونکہ حضور مکرم اس وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ جب ابھی اندھیرا ہوتا تھا، احترام رسالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات ہی کی نماز کا حکم لگایا، چونکہ مصطفیٰ رات کے اندھیرے کی کیفیت میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے بلند ہے یہ عشق مصطفیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اس نے یہ پوچھا ہے کہ زبیر کے قاتل کے لیے کیوں علی بن ابی طالب نے کہا کہ اس کے قاتل کو تو جہنم کی بشارت، کہ اس لیے کہ میرے جد علی بن ابی طالب جانتے تھے کہ اس کا جو قاتل ہے نا یہ خود نہروان میں خارجی بن کر آنے والا ہے، یہ زبیر کے قتل کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے یہ، اور علی بن ابی طالب نے چھوڑ اسے اس لیے دیا کہ وہ خود نہروان میں آنے والا تھا علی کے مقابلے میں، تو اس وقت اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جب اس کی علی دشمنی سامنے آ جائے تو پھر مارا جائے۔ یہ علی کے علم الغیب کا اظہار ہے یہاں پر۔ کارتون نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جمل میں بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا اور انہیں نہیں مارا، لیکن صفین میں بھاگنے والوں کو علی نے کہا کہ انہیں نہیں چھوڑنا، کہ اس لیے کہ جمل میں جو ان کے سردار تھے نا وہ مار دیے گئے تھے، طلحہ اور زبیر، اور ایک جو خاتون تھی انہیں بھی گھر بھجوا دیا گیا تھا، کہ اب ان میں یہ سکت اور ہمت نہیں رہی تھی کہ دوسرا لشکر دوبارہ لے کر آئے، اس لیے کہ جو بھاگ رہے تھے علی نے کہا کہ جانے دو، لیکن صفین میں ایسا تھا کہ جتنے بھاگنے والے تھے وہ دوبارہ لشکر بنا کر علی کے مقابلے پر آنے والے تھے، علی اس بات کو جانتے تھے، تو علی نے ہر بھاگنے والے کو نہیں مارا، کہ اپنے لشکر کو یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی بھاگ رہا ہو پہلے اس سے یہ پوچھ لینا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، اگر اس پر حجت تمام ہونے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو اسے بھاگنے نہیں دینا، اسی پر قتل کرنا، اس لیے کہ جب یہ جائے گا تو وہاں سے نیا لشکر تیار ہو کر دوبارہ آئے گا علی بن ابی طالب کے مقابلے پر، یعنی دین کے مقابلے پر۔ اور تیرا یہ سوال کہ اگر کوئی خود امام کے سامنے ہی آ کر یہ کہہ دے کہ میں نے فعل حرام کیا ہے تو اب امام اس پر حد کیسے جاری کرے؟ کہ امام کو اللہ نے یہ حق دیا ہوا ہے، سن لیجئے گا، امام کو اللہ نے حق دیا ہے کہ چاہے تو حد جاری کر دے، چاہے تو معاف کر دے، اور اس کے لیے سورہ صاد کی آیت لکھ دینا کہ ھذا عطاؤنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کہا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے آپ کے لیے، فمنن احسان کرتے ہوئے روک لیں، او امسک، جیسے بانٹنا چاہیں بانٹ دیں، روکنا چاہیں روک لیں، آپ کی مرضی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے۔ آپ چونکہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں یہ کہا ہے، لہذا جب امام کے سامنے آ کر کسی نے اعتراف کیا تو امام کی مرضی ہے کہ حد جاری کر دے، چاہے تو معاف کر دے۔ میرے خیال میں اس کے بعد شاید علم کے بارے میں کوئی اور کہنے کی بات رہ نہیں جاتی آخر میں۔ سبحان اللہ، یہ وہ امام ہے کہ جن سے ہم تک کم سے کم 3 زیارتیں پہنچی، زیارت جامع کبیرہ اس پہ بات ہو چکی ہے، غدیر کے دن کی زیارت۔ اب میں آپ کے لہو کو گرمانے کے لیے جملہ کہہ دوں کہ ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے مولا علی آپ پر سلام ہو، یہاں علم لدنی کے بعد علی النقی کا السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین، اے علی النقی کے مولا آپ پر سلام ہو۔ 37 آیتوں کو امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت غدیر میں پڑھا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس زیارت کو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور چونکہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ غدیر سے مخصوص نہیں ہے، غدیر کے علاوہ کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے، دور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نزدیک سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اس وقت فزیکلی دور ہیں امام اسلام کے حرم سے، غدیر بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس رجب میں موقع ملے، رجب مولا کائنات کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ زیارت کو پڑھ لیں۔ 37 آیتیں، حضرت حمزہ کی فضیلت کا بیان، حضرت جعفر طیار کی فضیلت کا بیان۔ زیارت جامع کبیرہ میں ایک عالم دین کا بیان ہے کہ 200 آیتوں کا خلاصہ ہے زیارت جامع کبیرہ، 200 آیتوں کا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تمام تر کمالات امام علی نقی علیہ السلام کے اس شدت کے ساتھ سامنے آئے تو امام علیہ السلام کو مدینہ سے بلایا گیا سامرہ جاتے جاتے بھی امام علیہ السلام نے اپنے کئی معجزات کا اظہار فرمایا۔ آپ جانتے ہیں امام پر یقین رکھنا سیکھیں، بس مستورات، اگر امام علیہ السلام نے ان کو ایک خاص حکم دیا ہے اپنی فیملی لائف کے لیے تو امام پر یقین رکھے، اس پہ چلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی ایک طریقے سے گزار دیں اور پھر بعد میں کسی سے کہیے کہ آپ کوئی دعا ایسی ہے کہ جس سے وہ سب کو ٹھیک ہو سکے۔ امام علیہ السلام چاہیں تو ایک دعا سے سب کو ٹھیک کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کسی عام انسان کا پھر کام نہیں ہے۔ آپ نے وہ کرنا ہے کہ جو امام نے چاہا ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بہت سارے پیغامات آ گئے، بس بات تمام ہو گئی۔ امام علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے تو یحییٰ ابن حرثمہ، اس کی سربراہی میں امام علیہ السلام نے 300 جو سپاہی تھے ان کے ساتھ امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، لیکن امام علیہ السلام نے وہ لباس لیے کہ جو سردی میں پہننے والے،
اور اس پورے لشکر میں امام کا ایک چاہنے والا تھا بہرحال عباسی لشکر میں، لیکن شاید تقیہ کیا ہوا تھا، لیکن امام سے عقیدت تھی اس کو. تو ایک خارجی سے اس کی اس لشکر میں بحث ہو گئی تھی کہ تمہارے مولا علی نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر قبر سے، ہر زمین سے لاشیں اٹھیں گی، تو یہاں سے اتنا صحرا، یہاں تو کوئی راہ ہی نہیں کبھی، یہاں سے کون اٹھے گا. اور اس کے بعد جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سردی کے کپڑے لے کر اتنی شدید گرمی میں، کہ بس میرے امام نے کہا تو کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت ہوگی. اس کے بعد جہاں پر اس خارجی سے بحث ہوئی تھی اسی مقام پر جب رکے تو شدید ترین طوفان آیا، ایک دم جو گرمی کا موسم تھا وہ سردی میں بدل گیا. امام علیہ السلام نے اسی غلام کو، اسی چاہنے والے کو سردی کے لباس دے کے تم تقسیم کر دو، اور 80 لوگ مر گئے. وہیں قبریں بنی. امام نے کہا کہ بس جو میرے جد نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا، یہیں سے انہی لوگوں نے اٹھنا ہے، بات تمام ہو رہی ہے. مامون معذرت متوکل کے پاس جب امام علیہ السلام پہنچے تھے نا، تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام کے بے انتہا بڑی ہی لطیف معجزات ہیں. بس میں کیا کروں آپ سے کہ میرے پاس وقت بالکل پھسلا گیا اور میرے پاس بالکل وقت نہیں بچا، تھوڑا سا ماتم بھی ہونا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں، حتیٰ متوکل اتنے کریم ابن کریم ہے نا، متوکل پر کتنا بار بار امام نے کرم فرمایا اور رحم فرمایا. ایک مرتبہ متوکل کی ماں آئی تھی امام کے پاس، اور متوکل کی ماں نے امام سے آ کر کہا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ شدید مریض ہو گیا اور ایسا لگتا ہے جیسے مرنے کے قریب ہے. تو امام نے کہا تھا کہ گوسفند کا گوشت گلاب کے پانی میں ملا کر اسے پلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد ماں نے یہ کہا متوکل کو، متوکل نے منت بھی مان لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں مال کثیر دوں گا. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو مال کثیر کتنا ہے؟ بادشاہ کے اعتبار سے مال کثیر 1,00,000 درہم ہے، 10,000 درہم ہے، 1,000 درہم ہے. کا علی نقی کو بلانا. امام علی نقی علیہ السلام پہنچے، کہ مال کثیر کی میں نے منت مانی ہوئی تھی، مال کثیر کتنا ہے؟ ان درباریوں میں سے کوئی کہہ رہا ہے 1,000 درہم، کوئی 10,000، ہو سکتا ہے انہی کے پاس آنے والا بڑھا چڑھا کے کہہ رہا ہوں. امام نے کہا 83 درہم. کہتے ہیں what do you mean 83 درہم؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے اے حبیب آپ کی مدد کی کثیر موقعوں پر. یہ کثیر موقع 83 موقع تھے کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو نصرت عطا فرمائی. یہ ہے قرآن ناطق اور قرآن صامت آپس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے کہتے ہیں بس بات تمام ہو رہی ہے. میں ایک وجد میں ہوں خاص، بس اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں بات کو کی کیفیت میں، کہ ایک مرتبہ ایک بڑا سا پھوڑا ہو گیا تھا متوکل کی کمر پر، اس وقت بھی وہ تڑپتا رہتا تھا. تو اس کی ماں نے پھر منت مانی اور منت مان کر 1,000 دینار بھجوائے تھے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس. تو ٹھیک ہو گیا. تو بعد میں متوکل کے سپاہی جب امام کے گھر کود جاتے تھے نا، امام کے مظالے میں، تو 1,000 دینار نظر آئے. کہا ہمارے خلاف مال جمع کر رہے ہیں، پولیٹیکلی کوئی قیام کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ متوکل سے کہنا کہ اپنی ماں سے پوچھیں. بہرحال یہ واقعہ چونکہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، میں واقعے کا اینڈ نہیں پڑھتا آخر تک. تو یہ وہ کریم ابن کریم امام علی ہیں. ایک بات آخر میں چلیں سنی لیجیے، اب اس کو 2 منٹ میں کچھ کروں ختم کروں. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ امامت کے ساتھ کوئی نیکی کریں اور امام آپ کو پلٹ کر کچھ نہ کچھ عطا نہ فرمائے. ہو ہی نہیں سکتا. یا آپ کو یا آپ کی نسلوں کو، اگر آپ نے خلوص کے ساتھ وہ نیکی کی. امام علی ہیں، اسی سال امام کی شہادت ہو گئی. امام علی ہیں. تو ابو دعامہ نام کا ایک شخص وہ آتا ہے امام کے پاس صرف امام کی عیادت کرنے کے لیے. امام کی عیادت کے لیے پہنچا. عیادت کی ہوگی کتنے منٹ ہوگی؟ 10 منٹ 15 منٹ. جانے لگا. امام نے کہا کہ تیرا ایک حق ہم پر واجب ہو گیا، تو عیادت کے لیے آیا نا، تیرا حق واجب ہو گیا. تجھے ایک خاص چیز دکھلاؤں. ایک تحریر ہے جس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے میرے جد علی کے ہاتھوں کی. اس میں ایک حدیث ہے، وہ میرے جد علی نے علیہ السلام اپنے بیٹے حسن کو دی، انہوں نے حسین کو دی، انہوں نے زین العابدین کو دی، انہوں نے محمد باقر کو دی، انہوں نے جعفر صادق کو دی، انہوں نے موسیٰ کاظم کو دی، انہوں نے علی رضا کو دی، انہوں نے محمد تقی الجواد، انہوں نے مجھے دی. وہ میرے جد کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر، اس میں ایک حدیث ہے. کیا وہ تجھے دکھلاؤں؟ امام نے وہ تحریر دکھلائی. کہا لکھو اسے. اسے لکھوایا. اب وہ حدیث کیا تھی کسی اور موقع پر. وہ حدیث بھی کیا ہی حدیث ہے. یوسف ابن یعقوب کرسچن ہے. متوکل نے دربار میں بلایا ہے. جب متوکل نے دربار میں بلایا، اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی بہت بھاری جرمانہ عائد کرے گا، یا قید میں ڈالے گا، یا مار دے گا. تقریباً یہی مطلب ہوتا ہے. اس کا ایک شیعہ دوست ہے یوسف ابن یعقوب کا. کہتا ہے کہ اپنے شیعہ دوست سے میں نے پوچھا کہ تمہارے ایک امام ہے، میں جا رہا ہوں متوکل کو، مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرا؟ کہا کیوں نہیں، چلو.
کہ میں کرسچن ہوں، کہ پھر بھی چلو، کہ میں نے نظر مانی ہے آپ کو 100 دینار دوں گا. 100 دینار دیے اس نے امام کو. امام کے ساتھ نیکی کی ہے نا، امام کو کیا ضرورت ہے 100 دینار، اس نے نیکی کی نا. امام نے کہا جا تیرے لیے خیر ہے. گیا واپس آ گیا، کچھ نہیں ہوا اسے. واپس آیا مومن نہیں بن گیا، رہا کرسچن ہی، لیکن اب امام کے ساتھ نیکی کی تو امام کو کچھ عطا کرنا ہے نا. امام نے کہا ہم تجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ تیری اولاد میں سے ایک ہمارا چاہنے والا پیدا ہونے والا ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہے. ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بس معاملہ ہی عجیب ہے. بس میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ امام محمد باقر علیہ السلام کا جشن پڑھیے تو لگتا ہے کہ بس ساری فضیلتیں یہیں پہ ختم ہیں. امام النقی علیہ السلام کا ذکر کیجیے لگتا ہے ساری فضیلتیں یہیں پہ ختم ہیں. امام متقی الجواد السلام کا ذکر کیجیے لگتا ہے ساری فضیلتیں یہیں پر ہیں. بس ٹھیک ہے. جو اللہ اکبر، جو اہل البیت علیہ السلام کو، میرے خیال میں ابھی 2-3 منٹ ہے میرے پاس، جو اہل البیت، مسائل بہت مختصر رکھوں گا، جو اہل البیت علیہ السلام کے نام میں جو بات پوشیدہ ہے نا، ان کی جدہ کے نام میں، سن لیجئے گا. اور اس پر میں چاہتا ہوں آپ ایک بلند نعرہ لگا دیجئے گا تاکہ بات یہاں کنکلوڈ ہو کے میں چند جملے مسائل کے فقط بہت مختصر پڑھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم وقت فضیلت ہی میں نماز شروع کر دیں گے. تھوڑا سا وقت ماتم کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر آپ غور کیجئے تو 3 طرح کی لغت چیک کیجئے، ایک عام مسلمانوں کی، ایک مومنوں کی، ایک اہل بیت کی. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مطلب ہے نا وہ ان کی ہر اولاد کے لیے. فاطمہ کا مطلب ہے کہ کسی شے کو کسی شے سے جدا کیا ہوگا، عام لغت. مومنوں کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی مومنوں کی لغت، اور سمجھ میں نہ آنے والی یہ اہل بیت کی لغت. یہ ان کی ہر اولاد کے لیے سمجھ میں نہ آنے والے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے عزیزوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو بار بار متوکل کے دربار میں بلایا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسے دربار میں بلایا گیا کہ شراب کی محفل ہو رہی تھی. متوکل نے جام آگے کیا. مسائل مختصر پڑھوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ بس اسی پہ گریہ فرما لیجیے گا. متوکل نے شراب کا جام آگے کیا، اور جیسے ہی اللہ اکبر شراب کا جام آگے کیا تو امام نے کہا یہ ہمارے گوشت و خون میں کبھی مخلوط ہوا ہی نہیں، یہ عین نجس. یعنی امام علیہ السلام نے ضمانت کی فقط اپنی نہیں، اپنے تمام آبا و اجداد کی. کہا یہ ہمارے گوشت و خون میں کبھی مخلوط ہوئی نہیں. اس کے بعد امام نے مذمت دنیا میں کچھ اشعار پڑھے، محفل پلٹ گئی. متوکل نے کہا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے، ادب احترام سے واپس بھیجا. ایک یہ علی النقی ہے، ایک علی زین العابدین ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے مولا، جب آپ دربار میں تھے تو آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ میں تھے، باپ کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا تھا، سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے، یزید شراب کا ایک ایک جام پیتا جاتا تھا، اور ایک ایک جام اللہ اکبر کہاں بہاتا جاتا تھا میری جرت نہیں کہ میں کہہ سکتا. امام علی نقی علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا ہے، لیکن اتنے مظلوم امام کے آپ کو امام علی نقی کی شہادت کے واقعات کتابوں میں تاریخ میں بہت کم ملیں گے، نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ایسا سخت کرفیو تھا کہ امام کی شہادت بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی کسی کو. حد یہ ہے کہ بادشاہ میں گانے والی عورت کے دفن کی تفصیلات ملتی ہیں تاریخ میں، لیکن فاطمہ کے بچوں کی شہادت کیسے ہو گئی، انہیں زہر کیسے دیا گیا، بس اتنا تھا کہ امام دفعتاً گرے. مجھے وہ کیفیت یاد آ گئی کہ جیسے ابا عبداللہ الحسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تھے نا، تو یقیناً کہا ہوگا کہ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین. اس لیے کہ ہر امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی غریب پر رونا ہو تو آخر میں حسین پر ضرور رونا. ابھی ایک جگہ میں مصائب پڑھ رہا تھا، بس اسی کو یہاں پر پہنچا کے بات ختم کر دوں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے جنازے کا اہتمام کیا، اور حسن عسکری ہی نے دفن کیا. جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے لیے اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن فقط سید سجاد تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، باپ کا سامنے جنازہ موجود تھا. امام لاشے کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے تھے. لیکن اس سے پہلے کی بھی ایک کیفیت میں جب امام علی نقی علیہ السلام زہر کی تکلیف سے تڑپ رہے ہوں گے تو یقیناً یاد کیا ہوگا کربلا والے اس حسین کو کہ جس پر تیر، تلواریں، نیزے، بھالے. ایک کیفیت وہ آ گئی تھی ابا عبداللہ الحسین پر کہ ایک چھوٹے بچے نے دیکھا کہ میرے چچا کو مارنے لگے ہیں عبداللہ ابن حسن کو. یہ بچہ فوراً باہر نکلا اپنے چچا کی جان بچانے کے لیے، ہرملا نے تیر مارا. کیفیت یہ ہے کہ بچہ باپ نہیں ہے، حسین باپ کی طرح ہے، چچا کے سینے سے سل گیا بچہ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بعد میں جا کر روئیے گا، اب اس پر رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں. کربلا میں شہیدوں کے سر کاٹے گئے، لیکن اس بچے کا سر حسین کے سینے پر کاٹا گیا. ذرا سوچو، جب چچا کے سامنے بھتیجے کا سر کاٹا گیا، صلی اللہ علیہ کیا مطلب. پھر حسین کا سر اس وقت کاٹا گیا کہ جب حسین تسبیح ہے پروردگار پڑھ، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. یا حسین یا